الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ بحث جو آج ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عامل کی تعریف کیا ہے اور عامل کی جو ہے اقسام کیا ہیں۔ عامل کی تعریف یہ ہے، عامل وہ اسم ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے، یعنی عامل ہو اور وہ آئے اور وہ جس کلمہ کے اوپر آئے وہاں کوئی نہ کوئی اعراب لے کر آ جائے، اعراب کا تقاضا کرے، اسے عامل کہتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں، بے زیدین، مثلا بے زیدین کہتے ہیں تو یہ جو با ہے زید کے اوپر جو داخل ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ با حرف جر ہے اور یہ زید کو کیا دے رہی ہے؟ جر دے رہی ہے، تو با یہاں عامل ہوگا اور زید جو ہے نا اس کا معمول ہے۔ تو عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے، یعنی یہاں با عامل ہے جو کسی کلمہ سے مراد زید ہے، اس پر حالت اعرابی کا تقاضا کیا کر رہی ہے کہ با جر دے رہی ہے زید کو۔ جر کا مطلب زیر ہے، پہلے مطلب ہے جان چکے ہیں ہم کہ جر کا مطلب زیر ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال حرف جارہ کی، اور بھی بڑی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک فعل کی مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فعل کی مثال مثلا عرض کروں گا، ضربا زیدون، ضربا فعل ہے، زیدون اس کا فاعل ہے۔ زیدون کو جو رفع دیا یہ کس نے دیا ہے؟ یہاں یہ کہیں گے کہ عامل نے دیا ہے۔ وہ عامل کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ پس وہ بات انشاءاللہ ہماری حل ہو گئی کہ عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ اب یہ ضربا آیا ہے اور اس نے زید کے اوپر حالت اعرابی کا تقاضا یہ کیا ہے کہ اس کو رفع دیا ہے۔ یہ اسم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسماء بھی ہیں۔ میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی انشاءاللہ پڑھنی ہے ہم نے۔ ایک مثال حرف کی دی ہے، ایک مثال فعل کی دی ہے، مثلا عامل بن رہا ہے۔ ایک مثال اسم کی دیتا ہوں، اسماء عاملہ میں سے آئے گا وہ بھی۔ مثلا کیا ہے؟ من جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جزم دیتا ہے، من تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا میں ماروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو من ہے اس نے مضارع کو کیا دیا ہے؟ تضرب اضرب، دونوں کو آ کر جزم دی ہے۔ تو یہاں عامل کون ہوا؟ من ہوا، یعنی عامل یہاں۔ تو پس عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ پھر آگے میرے عزیزو عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عامل لفظی، ایک ہوتا ہے عامل معنوی۔ عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ عامل لفظی وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو۔ کیا کیا بل ہم نے عامل کی تعریف کی ہے۔ تعریف کرنے کے بعد مثالوں کے بعد عرض کروں کہ اسی خود عامل کی آگے دو قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے، ٹھیک ہے۔ عامل لفظی وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، تو عامل کی تعریف کی نا، عامل لفظی وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اور عامل معنوی کیا ہے؟ عامل معنوی وہ ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ پھر عامل لفظی، اچھا یہ جو بات تھی بھلا یہ کین میں ہو جائے گی؟ پھر عامل لفظی ہے، لفظوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ضربا زیدون، ضربا کیا ہے؟ عامل لفظی ہے۔ من تضرب کی جو مثال دی ہے، من کیا ہے؟ عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں عامل لفظی کی نا پھر آگے دو قسمیں ہیں عامل لفظی کی۔ آگے جو ہے نا عرض کروں اس طرح کہ نا معذرت، دو کی بجائے بلکہ تین، دوبارہ عرض ہے، عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ تین، حروف، افعال، اسماء۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں مطلب ہے موضوع ادھر ادھر نہ ہو۔ عامل کی تعریف کے بعد عامل کی قسمیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔
عامل لفظی وہ جو لفظوں میں موجود ہو، عامل معنوی وہ جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ پھر اس عامل لفظی کی آگے 3 قسمیں ہیں، حروف، افعال اور اسماء ہیں۔ تو پہلا باب ہم لیتے ہیں حروف کے عاملہ کے بارے میں۔ عامل لفظی میں سے جو حروف ہیں، جو حروف عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو حروف ہیں نا جو عمل کرتے ہیں، ان کی نا پھر آگے 2 قسمیں ہیں حروف عاملہ میں، ان کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ حروف ہیں جو صرف اسم میں عمل کرتے ہیں، کچھ وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے بعد والے درس میں نا اس کو عرض کریں گے، یہ تھوڑا ٹھہر کے صبر کرنا ہے ہمیں بھی، ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اس کو شروع کر رہے ہیں، اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں جی۔ حروف جارہ 2، حروف مشبہ بالفعل 3، ما و لا جو مشبتان بلیسا ہیں، اور چوتھی جو ہے لائے نفی جنس ہے، اور 5ویں جو ہے نا حروف ندا ہیں۔ وہ حروف جو صرف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما و لا، مشبتان بلیسا، لائے نفی جنس، حروف ندا۔ یہ انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حروف جارہ کسے کہتے ہیں جی؟ حروف جارہ پہ آ گئے، 5 جو ہونے ہیں، تو پہلا حروف جارہ ہے۔ حروف جارہ وہ حروف ہیں جو کسی فعل کو یا شبہ فعل کو کیا کرتے ہیں، اپنے کے معنی کو اپنے متصل اسم تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہ حروف جارہ کا کردار یہ ہے کہ پہلے ان کے جو فعل آیا ہوا ہے وہ یا جو شبہ فعل ہے اس کے معنی کو لا کرنا اپنے ساتھ جو ان کے اسم ہے ان تک کیا ہے، متصل اسم تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا جی مررت بزیدن، ٹھیک ہے، یہ با جو حرف جارہ اس نے کیا کام کیا، اس نے اس مررتو والے معنی کو لا کر کس کے ساتھ پہنچا دیا، زید کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہ مرور والا معنی با نے زید کے ساتھ جو ہے نا متصل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں حروف جارہ۔ حروف جارہ کا جو ہے نا یہ معنی ہیں۔ حروف جارہ جو ہیں وہ عرض خدمت یہ ہے کہ کتنے ہیں، 17 حروف ہیں جو انشاءاللہ ایک شعر کی شکل میں آئے ہیں، جو وہ وہاں سے نا ہم لیں گے۔ باؤ تاؤ کف لاؤ واؤ مز مدخلا 17 ہیں جو کہ انشاءاللہ عبارت سے ہم پڑھیں گے جی۔ دوسرا کیا ہے، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ پہلے تو ہو گیا جی حروف جارہ، دوسرے کون ہیں، وہ حروف جن کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل۔ سوال ہے، حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ جواب، حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان حروف میں کیا ہے، فعل والا معنی پایا جاتا ہے، معنی میں بھی اس کے مشابہ ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ یہ عمل میں بھی فعل کے مشابہ ہیں، اس لیے حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں کہ یہ عمل میں فعل کے مشابہ ہیں۔ مثلا کیسے، جس طرح فعل ایک اسم کو رفع دیتا ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے، اور ایک اسم کو نصب دیتا ہے جو کہ اس کا مفعول ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف مشبہ بالفعل بھی جو ہے نا میرے عزیزو کیا کرتے ہیں، ایک اسم کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، تو خلاصہ ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی عمل میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہیں جی، 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل، 6 ہیں۔ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ، یہ 6 ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جی کہ مثلا یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل جی مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مختصر کہوں، حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں جی، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، سادہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔
अच्छा, अब इनका अमल हो गया जी। हुरूफ मुशब्बह बिलफ़िल कितने हैं जी? 6। अमल ये है कि मुब्तदा ख़बर पे दाखिल होकर मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर नस्ब देते हैं, ख़बर को अपनी ख़बर बनाकर रफ़ा देते हैं। ठीक है, इनका अब थोड़ा माना अर्ज़ कर देते हैं। इन्ना अन्ना जो है ये किसके लिए आता है? तहक़ीक़ के लिए आता है। इन्ना अन्ना तहक़ीक़ के लिए आता है। ठीक है, जो का अन्ना है ये किसके लिए आता है जी? तशबीह के लिए आता है, तशबीह के लिए आता है। लकीन्ना किसके लिए आता है जी? इस्तिदराक के लिए आता है। इस्तिदराक का माना क्या है? यानी पहले कलाम में अगर कोई थोड़ी गलत फहमी हो रही थी तो लकीन्ना आकर उसको दूर कर देता है। बस लकीन्ना का काम ये है कि ये गलत फहमी को दूर करता है जो कलाम साबिक में पैदा हुई थी ना, लकीन्ना ने आकर उसको दूर कर दी है। और लैता क्या करता है? लैता जो है ना ये हरफ़ तमन्नी है, तमन्नी। अल्लाह जो है ये हरफ़ तरज्जी है, उम्मीद के लिए आता है। तो इनकी ना एक छोटी छोटी मिसाल लेते जाएं फिर इंशाअल्लाह। मसलन इन्ना अन्ना की मिसाल जी देखें, इन्ना ज़ैदन काइमुन। ठीक है ना, इन्ना अन्ना जो है क्या करना था? इस्म को नस्ब, देखें ज़ैदन पड़ा है, इन्ना ज़ैदन काइमुन, खबर को इन्होंने क्या दिया है? रफ़ा दिया है। ठीक है, तो कान्ना की लें तो कान्ना आमरान असदुन, गोया कि आम्र शेर है। आमरान पड़ा है, इस्म को नस्ब दी है और असद को खबर थी उसको रफ़ा दिया है। लकिन्ना की मिसाल लेना चाहें, ज़ैदुन गायबुन लकिन्ना आमरन हाज़िरुन, ज़ैद गायब है लेकिन आम्र हाज़िर है। अब यहाँ एक मरतबा फिर कि लकिन्ना के बारे में कहा ना, साबिका कलाम में जो गलत फहमी होती है उसको दूर करता है। अब इसमें क्या गलत फहमी है? मसलन ज़ैद गायब है लेकिन अम्र हाज़िर है, इसको हम लोगों ने इस तरह लेना है। ठीक है, ज़ैद और अम्र बड़े करीबी फ्रेंड हैं। ठीक है, दोनों ना इकट्ठे उठते बैठते हैं, ऐसे उन्होंने तय कर रखा है ज़ैद और अम्र में कि भाईजान क्लास में गए तो मिलकर जाना है। अगर मैं ना गया ना, ज़ैद कहता है, अम्र कहते मैं भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, बकौल एक बुजुर्गवार के वो कहते थे कि गोया कि एक जान दो कालब हैं। ठीक है ना, जान इनकी एक है, ठीक है, जिसमें इनके दो अलग अलग हैं लेकिन रूह इनकी ऐसी है ना मिली हुई। अब हुआ ये है कि ज़ैद नहीं आया, इश्तिबा को समझना, ज़ैद गैब है। सामने वाले ने समझा वो तो इकट्ठे होते हैं, पर ज़ैद को जो ही क्लास में देखा ना, कहा कि भाई आमिर भी गैब है, लेकिन आमिर तो आया हुआ था बेचारा। ठीक है, ये गलत फहमी है, लकीना ने आकर दूर कर दी। ना 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 ना, गलत ना समझना, ज़ैद तो गैब है लेकिन आमिर आया है। आमिर के बारे में ये इश्तिबा ना करो, आमिर आज आया है। तो यानी इस तरह की गलत फहमी हो रही थी जिसको लकीना ने दूर कर दिया है। और लैता की मिसाल जो है, लैता ज़ैदन हाज़िरुन, ठीक है, काश कि ज़ैद हाज़िर होता। लअल्ला की लअल्ला ज़ैदन गायबुन। ठीक है, अच्छा ये मिसालें भी अर्ज़ कर दी इसमें। अब ये है कि यहाँ वो मतलब अलबत्ता नहीं है लेकिन मुफीद है जो अर्ज़ कर रहा हूँ। तमन्नी और तरज्जी में फ़र्क किया है जी। तमन्नी जो होती है वो मुमकिन की भी होती है और गैर मुमकिन की भी होती है। तमन्ना मुमकिन और गैर मुमकिन दोनों की हो सकती है, और जो तरज्जी है वो सिर्फ़ मुमकिन की होती है। ठीक है, अच्छा मसलन जी तमन्ना मुमकिन गैर मुमकिन की होती है। मसलन कहूँ कि लैत शबाबा यऊदो, लैता ख्वाहिश है ना, आरज़ू मुमकिन ख्वाहिश है, आई काश जवानी लौट आती। जवानी लौटी है, जवानी कदर करनी है मेरा अजीज़ भाइयों। जवानी का टाइम है, जब जवानी गुज़र जाएगी तो फिर पलटा नहीं खाना इसने। ठीक है, मगर ये कि अल्लाह फिर किसी का मोजज़ा कर दे, जैसे जनाब ज़ुलेखा का करके जवानी पलटाई थी, वो एक अलग मोरद है। ठीक है, वैसे आपने देखा कि बस जवानी जब गुज़र जाती है तो फिर गुज़र गई, बूढ़े हो गए। ठीक है, तो जवानी की आरज़ू तो की जा सकती है, काश हम होते। ठीक है, लेकिन है क्या ये गैर मुमकिन चीज़ है, तो आरज़ू गैर मुमकिन की भी हो सकती है। लेकिन जो तमन्ना है, ठीक है, और माज़रा चाहता हूँ जो तरज्जी है वो उम्मीद के लिए होती है। जो चीज़ मसलन
हो सकती हो, मुमकिन चीज़ की होती है। एक और नुक्ता है जो यहाँ नहीं है वो भी अर्ज़ करूँ। ये जो हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल ना मेरे अजीज़ों हमने मतलब पढ़े हैं कि क्या थे कि ये इस्म को नस्ब देते हैं, ख़बर को रफ़ा देते हैं। इन हुरूफ इन्ना अन्ना कान्ना लकीना लह ताला के साथ अगर माँ आ जाए, माए काफ़ा उसे कहते हैं, अगर इनके आगे माए काफ़ा आ जाए ना तो ये हुरूफ फिर जो हैं अमल से रोक जाते हैं। माए काफ़ा इन हुरूफ को अमल करने से रोक देता है। काफ़ा, माए काफ़ा को काफ़ा इसलिए कहते हैं कि ये इन हुरूफ को अमल करने से रोक देता है। फिर क्या होगा, जब ये लगेगा ना तो फिर नस्ब हम नहीं देंगे, फिर दोनों के ऊपर रफ़ा, यानी ऐसे कहेंगे इन्नमा ज़ैदुन मुंतलिकुन। सही है ना। अगर माँ ना होता तो इन्ना की वजह से क्या पढ़ते, ज़ैदान पढ़ते, लेकिन माँ की वजह से ज़ैदुन, ठीक है, मुंतलिकुन पढ़ा है। वजह ये है, एक और नुक्ता वो ये है कि ये जो माँ लगा है माए काफ़ा, इसमें और कभी कभी ना एक होता है माए मौसूला, वो भी इन्ना के बाद आ जाता है। तो उसमें और इसमें निशानी क्या है पढ़ेंगे हम लोग कि माए मौसूला हो तो क्या निशानी दे रहा हूँ आपको। वो ये है कि जो माए काफ़ा होता है वो इन्ना के साथ मिला कर लिखते हैं उसको। माए काफ़ा को इन हुरूफ के साथ इन्ना अन्ना कान्ना लकीना लैता जो भी हैं इनके साथ मिला कर लिखते हैं माँ को, वो होता है माए काफ़ा। लेकिन जो माए मौसूला होता है उसको जुदा लिखा जाता है। यानी अगर माए मौसूला हो ना तो उसको लिखते हैं, इबारत में ये निशानी रख लें हम लोग, ठीक है। उसके बाद होगा इन्ना, फिर आगे अलग तौर पे आएगा माँ, उसको माए काफ़ा ना कहना, माए काफ़ा इकट्ठा लिखा जाता है। और दूसरी निशानी ये है कि जो माए मौसूला होता है वो तो इनके अमल को नहीं रोकता, सही है ना, जबकि माए काफ़ा अमल को, इन हुरूफ को अमल करने से रोक भी देता है। दो गए और एक और चीज़ अर्ज़ करके इंशाअल्लाह इबारत पढ़ते हैं। वो ये है तीसरी चीज़ जी, बात क्या चल रही थी, वो हुरूफ जो सिर्फ़ इस्म में अमल करते हैं, ठीक है। अर्ज़ किया ना 5 हैं। पहली हुरूफ जारा जो इस्म को जर देते हैं, जैसे बेज़ैदिन, ज़ैद को बा ने जर दी है, पढ़ने हैं। दूसरी किस्म पढ़ी है हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल के बारे में। तीसरी वो जो इस्म के साथ इस्म के ऊपर अमल करते हैं वो ये हैं मा वला अल मुशब्बताने बिलैसा, माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं, ठीक है। पहले तो ये सवाल है यहाँ भी कि माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं जी, किस चीज़ में, ठीक है ना। यहाँ भी आपने कहा ना मुशाबे हैं, तो माँ और ला लैसा के मुशाबे हैं 2 चीज़ों में जी। एक नफ़ी में, लैसा भी नफ़ी के लिए आता है, लैसा, ठीक है। अफ़ाल नक्सा में से एक लैसा है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, उनमें लैसा नफ़ी के लिए आता है। ये माँ और ला भी नफ़ी के लिए हैं। और दूसरा जो है इनमें मुशाबत, माँ और ला की लैसा के साथ जो मुशाबत है, एक नफ़ी में है और दूसरा ना मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होने में है। यानी क्या, यानी ये जो लैसा है वो भी मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होता है, ठीक है। और ये माँ और ला जो हैं ये भी मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होते हैं। ये इन चीज़ों में मुशाबत है। और अमल क्या करते हैं जी, माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं क्या अमल करते हैं, ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं जी, लेकिन मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर रफ़ा देते हैं और ख़बर को अपनी ख़बर बनाकर नस्ब देते हैं। यहाँ मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म का जो मेरा अकीर फ़कीर का सराफ़ा तक़सीर का तजर्बा है ना, यहाँ तालिब इल्म उल्टा कर देते हैं मतलब को, ठीक है ना। यानी माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं, ठीक है, ये जो है ना ये क्या कर देते हैं, ये अमल दे देते हैं हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल को, हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल का अमल उठाकर इनको दे देते हैं। नहीं भाई, ये नाक़्स है कि माँ और ला जो हैं इनका जो इस्म होता है वो मरफ़ू होता है। माँ और ला जो अभी पढ़ रहे हैं इनका इस्म मरफ़ू होता है और ख़बर मनसूब होती है, जबकि हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल का इस्म मनसूब होता है, ख़बर मरफ़ू होती है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। बस इनका अमल क्या हुआ जी, इस्म को रफ़ा देते हैं, किन का भला, माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं, इस्म को रफ़ा देते हैं, ख़बर को नस्ब देते हैं, ठीक है।
اچھا، ما اور لا کے درمیان کیا فرق ہے جی؟ خود ما اور لا میں کیا فرق ہے؟ ما جو ہے معرفہ کے اوپر بھی آتا ہے، نکرہ کے اوپر بھی آتا ہے، لیکن جو لا ہے وہ صرف نکرہ کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پہ آتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی ما کے بعد آگے والا جو اسم آ رہا ہے نا، وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لا کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ عبارت سے ان مطالب کو لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے، حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ مثال دی ہے سمجھنے کے لیے، بے زیدین میں مثلا ہم دیکھیں تو وہ عامل اس میں کون ہوگا جی؟ با عامل ہے جو جر کا مثلا تقاضا کر رہی ہے آگے زیر کا۔ ضرب زیدن کی مثال دی ہے تو کہیں گے ضرب عامل ہے اور تقاضا کر رہی ہے کس کا؟ کہ اس کا جو فاعل ہے زید وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ مثالیں دی ہیں۔ عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ عامل ہے جو لفظوں میں موجود ہو، عامل لفظی وہ ہے جو لفظوں میں ہو، لفظ مطلب دکھائی دے رہے ہوں، لفظ ہو، نظر آ رہا ہو۔ عامل معنوی وہ ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ اچھا، پھر عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء۔ فصل اول جی، پھر جب تین ہو گئے نا عامل لفظی کی تو پھر پہلا باب جو ہے نا حروف کے بارے میں ہے، پھر افعال، پھر اسماء کا ٹاپک چلے گا۔ پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں۔ جو حروف عمل دیتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ایک، وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، پہلے اس کو لے رہے ہیں، 5 قسمیں پر ہیں۔ حروف جار، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا، المشبہتان بلیسا، لا نفی جنس، حروف ندا۔ حروف جار کی تعریف جی، وہ حروف ہیں جو کسی فعل یا شبہ فعل کا معنی اپنے متصل اسم تک پہنچا دے۔ فعل یا شبہ فعل کا معنی اپنے متصل اسم یعنی جس کے ساتھ یہ حرف آ رہے ہیں ان تک پہنچائیں، اور یہ 17 حروف ہیں، با، من، الا، حتی، فی، لام، ربا، واو قسم، تا قسم، ان، اللہ، کاف تشبیہ، موز، منذ، حاشا، خلا، ادا۔ ان کو شعر میں یوں جمع کیا گیا، یعنی یہ آسان ہے، پچھلا ہم سے اگر یاد نہ ہو سکے نا تو اس شعر کو ہم مثلا یاد کر سکتے ہیں۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، اللہ، حتی، الا۔ 17 پوری ہو جائیں، یہ شعر یاد ہو جائے، بڑا کمال کا ہے، ہر جگہ پہ یاد ہو جائے گا۔ ویسے تو آگے پیچھے ہونے سے ہو سکتے ہیں کچھ الفاظ بھول سکتے ہیں۔ یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ المالو لزیدن، مال زید کا ہے، محل شہد مثال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لزیدن ہے، لام ان حروف جارہ میں ڈھونڈ لینا، لام حرف جر ہے، زید اسم ہے، اور یہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی آخر کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخر کو لام نے کیا کیا؟ زید کی دال کو جر دی ہے۔ حروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو عمل میں فعل کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح فعل ایسے اسم کو رفع دیتا ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے، اور ایسے اسم کو نصب دیتا ہے جو اس کا مفعول ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفع اور ایک اسم کو نصب دیتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ، معنی بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں، انا، انا، یقیناً، کانا، گویا کہ، لکنا، لکنا، لیتا، کاش، لعلہ، شاید۔ جی بھلا یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ عمل کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمون، ٹھیک ہے؟ انا، انا حروف تحقیق ہیں، ان کا معنی بے شک اور یقیناً ہے، جیسے انا زیدن قائمون، بے شک زید کھڑا ہے۔ کانا حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی 2 چیزوں کو ایک جیسا قرار دینا ہے،
جیسے کأن عمرن اسدن، گویا کہ عمر شیر ہے، عمر شیر ہے۔ لکنہ حرف استدراک ہے، یعنی حرف استدراک کا معنی لیں، حرف استدراک یعنی پہلے کلام سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کرتا ہے، جیسے زیدن غائبن لکن عمرن حاضرن، زید غائب ہے لیکن عمر موجود ہے۔ وہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں غلط فہمی کیا تھی؟ غلط فہمی یہ تھی کہ زید اور عمر اکٹھے تھے، زید نہ آیا، عمر کا بھی شبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہے، اس کو دور کر دیا لکینہ نے، لیکن عمر حاضر ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان سب مثالوں میں نا ان کے عمل کو آپ چیک کرتے آ رہے ہیں کہ اسم کو نصب دیتے جا رہے ہیں، خبر کو رفع دیتے جا رہے ہیں۔ لیتا یہ حرف تمنی ہے، اس کا معنی ہے کاش، جیسے لیتا زیدن حاضرن، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ لعلہ یہ حرف ترجی ہے، اس کا معنی ہے امید، جیسے لعلہ زیدن غائبن، امید ہے زید غائب ہوگا۔ ما ولا المشبہتان بلیسا، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں اور یہ لیسا والا عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے جی ما زیدون قائمن۔ اب یہاں ما کے بعد کیا ہے جی؟ زید اسم ہے، اس کو رفع دیا ہے، قائمن خبر ہے، اس کو نصب دیا ہے۔ زید کھڑا نہیں ہے، ما اس میں نکرہ اور معرفہ دونوں پر آتا ہے، جو فرق بتایا ما اور لا میں۔ ما اس میں نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اور لا صرف اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بے شک دیکھ لیں کہ ما کے بعد زید کیا ہے؟ ٹھیک ہے، معرفہ ہے، تو ما معرفہ پہ آتا ہے، اگر نکرہ ہوتا مثلا تو اس پہ بھی آ جاتا، لیکن لا ادھر مثلا کہیں لا زیدن قائمن نہیں ٹھیک ہے، لا تو نکرہ پہ آتا ہے، لا زیدن کہنا ٹھیک نہیں ہے، لا نکرہ پہ آتا ہے۔ یہ ہے جی ان کا آپس میں فرق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔